للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے ان چیزوں میں سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مرد جتنا عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کے مطابق انہیں عطا فرمائے گا، اور عورتیں جتنا عمل کریں گی ان کے عمل کے مطابق انہیں دیا جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول دراصل یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرد تو جہاد کرتے ہیں، پھر مرتبہ شہادت پاتے ہیں اور اعلیٰ مراتب پا لیتے ہیں، کاش ہم بھی اس طرح کر سکتے۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ مرد جو عمل کر رہے ہیں اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے اس پر ان کو انعام حاصل ہوگا، اور اگر عورتوں کے اوپر جو اللہ نے لازم کیا اسے پورا کریں گی تو انہیں بھی ان کے اعمال میں سے اچھا حصہ دیا جائے گا۔ اور عورتوں کا عمل یہ ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، حیا اختیار کریں، اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کی اطاعت کریں اور اس کے راز کی حفاظت کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ تو اگر یہ اس طرح عورتیں عمل کریں گی کہ اللہ کے احکامات پہ جتنا ان کے اوپر لازم ہے اس پر عمل کیا، پاک دامنی اختیار کی، شوہر کی اطاعت کی، تو انشاءاللہ ان کو بھی بہت اعلیٰ مراتب حاصل ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ عورتوں کی دلجوئی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا گیا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی ہی دعا مانگنی چاہیے، بری دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ بری دعا چاہے اپنے لیے ہو کہ آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، مجھے برباد کر دے، یا کسی دوسرے کے لیے بد دعا کی جائے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اللہ سے اس کا فضل ہی طلب کرنا چاہیے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر ضمناً یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ لفظ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جگہ میں موجود ہونا یہ جسم کا خاصہ ہے، یعنی جسم کسی جگہ میں موجود ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے، لہٰذا ہر جگہ میں اس کی موجودگی ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یا اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ علم کے اعتبار سے گھیرے ہونے کا مطلب یہی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی شے اس سے مخفی نہیں ہے۔ ذہن میں آنے والے خطرات ہیں، قلب میں آنے والے خیالات ہیں، زیر زمین جو مخلوق ہے، سمندر کے اندر مخلوق، فضاؤں کے اندر، سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ تو گویا کہ اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہر شے سے قریب ہوا، اور قدرت کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں تصرف پر قادر ہے، جس کو چاہے بنائے، جس کو چاہے بگاڑ دے، جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے پیدا فرمائے، جس کو چاہے ایک مقام سے اٹھا کے دوسرے مقام تک پہنچا دے۔ تو چونکہ ہر چیز اس کے تصرف میں ہے، زیر قدرت ہے، کوئی سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی، تو گویا کہ اپنی تصرف کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے بھی ہر شے سے قریب ہے۔ تو ہم یوں اب یہ ادباً یہی کہنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے بے حد قریب ہے، لیکن جسمانیت کے اعتبار سے معاذ اللہ نہیں، کیونکہ وہ اس کا جسم نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہر جگہ موجودگی کے اظہار کے ساتھ ہی جسمانیت کا تصور پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کی قید سے پاک و صاف ہے۔ اسی طریقے سے وصیت کا معاملہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ وصیت کا معاملے سے مراد یہ ہے کہ نصیحت اور معاملات اپنا کسی ریٹن میں رکھ لے کہ میں نے فلاں کو اتنے پیسے دیے ہیں، اس تاریخ میں فلاں سے اتنے لیے ہیں، اس کو مجھے ادا کرنا ہے، فلاں مقام پہ میرا اکاؤنٹ ہے، اس میں اتنے پیسے ہیں، فلاں جگہ میرا پلاٹ ہے، یہ وہ تمام تفصیل لکھ کر آدمی چلا جائے، اور جو اس نے لوگوں سے مالی معاملات خصوصاً کی ہیں ان کی تھوڑی بہت تفصیل لکھی ہو، تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اچانک اگر آدمی کا انتقال ہو جائے تو پھر بعد میں جھگڑے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔